السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على سيدنا مولانا آله وعترته بحد كل معلوم لك. محترم سامعین، آج کی بزم میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل وارثین کی عرس کے طور پر منایا جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. محترم سامعین، تقریباً پیر صاحب نے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ تھوڑا بیان تربیتی ہونا چاہیے. محترم سامعین، عبادت صرف اللہ رب العزت کا کیا جاتا ہے، اور ہم بطور مسلمان مکلف ہے کہ نیک اعمال کرے اور برے اعمال کو ترک کر دے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نیک اعمال بھی اپنی کیٹیگری رکھتے ہیں اور برے اعمال بھی اپنے کیٹیگری رکھتے ہیں. کچھ برے اعمال ہیں جو مکروہ ہے، لیکن کچھ مفسد ہے، کچھ حرام ہے، گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کفر ہے، ارتداد ہے، شرک ہے. اور اعمال صالحہ بھی کبھی مستحب ہے تو کبھی سنت ہے، کبھی واجب ہے تو کبھی فرض ہے. کبھی اعمال ہے جس کی ثواب کم ہوتے ہیں تو کچھ اعمال کی ثواب زیادہ ہوتے ہیں. مثال پیش کروں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے. میں ذرا تمہید رکھنا چاہتا ہوں اور پھر سمجھانے کا کوشش کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ انسانوں میں کون زیادہ محبوب ہے؟ اس نے فرمایا عائشہ. پھر پوچھا اور عائشہ کے بعد اس نے کہا اس کا ابا. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہے، جس کی نکاح کے وقت میں اس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت کی غلافوں میں لپیٹ کے پیش کیا تھا. اس نے آسمان کی ستاروں کی طرف دیکھ کر پوچھا، چونکہ علم ہے، تقویٰ ہے، نبوت کا خاندان ہے، اہل بیت نبوت ہے، بس بات ہوتا ہے تو دین کا، بات ہوتا ہے تو شریعت کا، بات ہوتا ہے تو تقویٰ کا، بات ہوتا ہے تو عمل صالحہ کا. پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ آسمان کی ستاروں اتنے برابر بھی کسی کا نہیں کیا ہوں گے؟ یہ آسمان کی ستاروں کے برابر بھی کسی کا نہیں کیا ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں اس آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو جھجک کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میرا والد ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے ساتھ برابر نہیں ہے. اب بات سمجھانے کا کوشش کر رہا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کی برابر بھی نہیں ہے. علماء ظواہر اس سے ایک مسئلہ اخذ کر رہا ہے کہ اس سے مراد وہ نیکی ہے جو غار ثور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. لیکن محققین علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اتنا بلندتر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہر ایک نیکی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کی نیکیوں سے بہتر ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک دفعہ اس حدیث کی تطبیق کے ساتھ پوچھ لیا کہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعمال صالحہ نیک اعمال کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کاش میرے ساری نیکیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سہو کے برابر ہو جائے. سجدہ سہو نہیں، سہو. اب سہو تو اعمال صالحہ میں بظاہر نہیں آتا ہے. اس تمہید کا میرا مقصد یہ ہے کہ اعمال صالحہ انسان کرتے ہیں لیکن اس اعمال صالحہ کے ثواب میں فرق ہوتا ہے. جتنا مرتبہ بلند ہے اتنا اعمال کی فرق بھی زیادہ ہے. اور ہمارے تصوف کی کتابیں لکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو حیات قلبی حاصل ہے تو اس پر حکم عارف ہو جاتا ہے، اور عارف کی ایک رکعت نماز غیر عارف کی 1,00,000 رکعت نماز کے برابر ہوتا ہے. اب ہماری اس مجلس میں اور مجالس کے برخلاف جو محافل ہوتی ہے اس کے برخلاف اس مجلس میں ادھر آہ اوہ ہو رہا ہے، ادھر وجد و کیفیت ہو رہا ہے، لوگ دوڑ رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کچھ پر حرکت طاری ہے. لیکن کچھ نئے دوست بھی ہیں اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو موجود ہے سالک کے لیکن اس پر یہ کیفیت طاری نہیں ہے، اور کچھ پر طاری ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کی اہمیت کتنا ہے. جب انسان پر یہ حالت آ جاتا ہے اور جو اللہ رب العزت کی ڈر اور خوف سے اس کی جسم کانپ رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اور یا وہ دوڑتا ہے، چلاتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، ظاہری صورت اس کا کیا ہے؟ حرکت کیوں آتا ہے؟ حرکت اس وجہ سے آتا ہے کہ جب شیخ کی طرف سے اس کے لیے توجہ یا القاء فیض ہوتا ہے تو اس کا روح اپنی اصل کی طرف رجوع کرتا ہے. جس روح کا روح اصل 7 آسمانوں سے اوپر اپنی اصل کی طرف، یہ روح ادھر عروج کر رہا ہے. چونکہ جسم ظلمانی ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ زمین کی طرف زور کرتا ہے، روح اوپر کی طرف جا رہا ہے، اس سے ایک حرکت بن رہا ہے جس کو وجد اور حال بتایا جاتا ہے. اب یہ حالت کس کا حالت ہے؟ کیوں آتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. یہ علامت کس کا ہے؟ اس تلاوت کلام پاک سے، ذکر الہی سے، اس فیض سے کیا ہوتا ہے؟ تقشعر ای تتحرک و ترتعد، حرکت میں آتا ہے، ارتعداد میں آتا ہے، ہلنے میں آتا ہے. جلود الذین یخشون ربهم، چمڑے اس لوگوں کا جس کے دل میں خشیت خداوندی ہوتا ہے، جس کے دل میں خشیت خداوندی ہوتا ہے. یخشون ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. پھر اس کی چمڑے اور اس کا دل خدا کی ذکر کے لیے نرم ہو جاتا ہے. ہم میں تو نرمی آتے نہیں، ہم پہ کیسا حرکت آئے گا؟ ہم تو فیض محسوس نہیں کر رہا ہے، ہم پہ کیسے حرکت آ جائے گا؟ یہ حالت کیا ہے؟ یہ حالت اولیاء کا حالت ہے.
یہ حالت شریفہ ہے، یہ حالت نور ہے، ہدایت ہے اور اثری توفیقی خداوندی ہے۔ ہمارے تصوف کی کتاب اس پر تفصیلاً لکھتا ہے کہ یہ حالت اولیاء کا حالت ہے۔ بس اگر ہم ناسمجھی میں اولیاء کی حالت کے لیے ہم ہنسی مذاق کریں یا اس کے استہزاء کریں اور اس پر حالت شریفت طاری ہو، ہم ہنسے، وہ خدا کی خوف سے لرز رہا ہے اور ہم مذاق اڑائے، وہ خداوند متعال کی طرف سے نور کا ورود ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چمڑی ہل رہا ہے، جسم ہل رہا ہے، اب اثر ہے توفیق خداوندی کا، اور ہم یہ حالت شریفہ کو، حالت اولیاء کو خدا ناخواستہ حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اور خوشا بحال آن کی یہ حالت اس پر طاری ہے۔ ہمارے تصوف کی کتابیں لکھتے ہیں کہ جس انسان پر یہ حرکت آ جاتا ہے تو اس کی گناہ ہے ایسا گرتے ہیں جیسا خزان کی موسم میں خشک پتے درختوں سے گرتے ہیں، اسی طرح اس کی گناہ گرتے ہیں۔ اور پچھلے زمانے میں جس اولیاء پر یہ حالت طاری ہو جاتا تھا اور جس زمین پر گرتا تھا، اس زمین کی مٹی لوگ بطور تبرک گھر میں محفوظ کرتے تھے۔ یہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ محمد ایجنسی میں ابھی بھی وہ علاقہ موجود ہے جس میں ایک شخصیت پر یہ حالت طاری ہو چکا تھا، ابھی تک وہ علاقے سے لوگ جا کر مٹی اٹھاتے ہیں اور گھر میں تبرکن رکھتے ہیں۔ اور محترم سالکین، یاد رکھو کہ یہ حالت جو آتے ہیں، یہ حالت انبیاء پر آتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے، قرآن میں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر موجود ہے، خداوند متعال سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی آواز سن رہا ہے، بات سن رہا ہے، شوقی دیدار بڑھ رہا ہے، رب ارینی الہی، دیدار کرا دے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں الہا، شوقی دیدار بڑھ رہا ہے۔ ادھر سے اللہ رب العزت فرماتے، لن ترانی، اے میرے کلیم تو مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے، طاقت نہیں ہے تم میں مجھے دیکھنے کا۔ ادھر سے التجا ہے، رب ارینی الہی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دیدار کرا دے۔ خداوند متعال فرماتے، لن ترانی، روایت موجود ہے، حتیٰ کہ اس کے خوشحالی کے لیے 70,000 فرشتے بھی کہتے تھے، رب ارینی رب ارینی رب ارینی۔ ادھر سے آوازیں آتے تھے، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ پا رہا ہے، نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے، وَلَكِنِ انظُرِ الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اللہ رب العزت فرماتے، اس پہاڑی کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑی میرے ایک تجلی کی طاقت رکھتا ہے تو شاید تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب اللہ رب العزت نے ایک تجلی صفاتی کر دیا اس پہاڑی کی طرف، فَجَعَلَهُ دَكًّا، وہ پورا پہاڑ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی اس تجلی کی وجہ سے گر گئے اور چیخنے لگے، آوازیں اٹھا دے رہے تھے۔ یہ وجد ہے، یہ حالت شریفہ ہے، یہ حالت اولیاء ہے، یہ اللہ رب العزت کے اس لوگوں پر عنایت ہوتا ہے جس لوگوں کی دل میں خشیت خداوندی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ رب العزت فرماتے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ خشیت کس میں ہوتا ہے؟ علماء میں ہوتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ عالم ربانی وہ ہے جس میں خشیت خداوندی ہوتا ہے، اور خشیت خداوندی کا علامت یہ ہے کہ اس پر یہ حالت طاری ہو جائے گا، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا نا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس میں خشیت خداوندی ہوتا ہے اس پر یہ حالت طاری ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خشیت علماء میں ہوتا ہے۔ تو علماء کا صفت یہ ہوگا کہ اس میں خشیت خداوندی ہوگا، اور خشیت خداوندی کا علامت یہ ہوگا کہ اس پر یہ حالت وجد طاری ہو جائے گا۔ یہ پس یاد رکھو
تو یہ حالت کس کا ہے؟ اولیاء کا حالت۔ یہ حالت کیا ہے؟ نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ اثر توفیق خداوندی ہے، یہ حالت شریفہ ہے، یہ حالت اولیاء ہے، یہ حالت اولیاء ہے۔ پس اولیاء میں مراتب کا فرق ہوتا ہے۔ اب اولیاء تو بہت ہے نا، ہر کوئی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ تو نہیں بن سکتا ہے، ہر کوئی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ تو نہیں بن سکتا، ہر کوئی امام ربانی مجدد الفسانی تو نہیں بن سکتا ہے۔ اولیاء کی حالت مختلف ہے، لیکن جو لوگ اولیاء کا راستہ اختیار کرتے ہیں، راستہ ایک ہے، سفر کی انداز بدل ہے۔ ایک روڈ ہوتا ہے نا، اس پر لوگ جاتا ہے، ایک پیدل جا رہا ہے، ایک لنگڑا ہے جا رہا ہے، ایک موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی گھوڑے پہ جا رہا ہے، کوئی جہاز پہ بھی جا رہا ہے تو کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے۔ سفر ایک ہے، راستہ ایک ہے، لوگوں کی حالات بدل ہے۔ راستہ اولیاء کا ہے، حالت اولیاء کا ہے، یہ حالت شریف ہے، لیکن ہر انسان کی حالت کا فرق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جب وہ تشریف فرما ہوتے تھے، کبھی منبر پر جل افروز ہو جاتے تھے، صحابہ کرام کی چیخیں نکلتے تھے، ایسا کہ آخری صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سن پا رہے تھے۔ کیا ہماری مجالس میں وہ ہم میلاد مناتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کدھر ہے ہماری مجالس میں وہ رونا؟ کدھر ہے وہ حالت شریفہ؟ کدھر ہے وہ حالت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے نماز میں ایسے آواز آتے تھے جیسا چکی کا آواز ہوتا ہے؟ کیا وہ ہمارے سینوں سے بھی آتا ہے؟ کدھر ہے وہ حالت شریفہ جو حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں وجد اور کیفیت کی وجہ سے ایک ایک وقت میں 7 اور 8 جنازے اٹھ جاتے تھے؟ کدھر ہے قادری صاحبان کے مجالس میں وہ کیفیت؟ وہ جو قادری اس زمانے میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے زمانے میں ہوتے تھے، وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی جو ایک دفعہ واقعہ بہت مشہور ہے، اس کا ایک بیٹا مبارک علم دین حاصل کر کے آیا، جمعہ کا خطبہ سنایا اور سب لوگ مجلس میں خاموش بیٹھے تھے، بڑی دلائل کے ساتھ گفتگو کیا، مبارک باہر تشریف لے کے آئے، منبر پر چڑھ گیا اور ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر اتنا کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر مجلس میں کوئی بھی بیٹا نہیں رہا، لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کپڑے پاڑ دیا، لوگوں کی جنازے اٹھ گئے اور کچھ لوگ جنگلوں کی طرف دوڑ گئے، 6 دن تک جنگلوں میں دوڑتے تھے۔ یہ حالت کس کا ہے؟ اولیاء کا حالت ہے، یہ حالت شریفہ ہے۔ ادھر اللہ رب العزت کی فیوزات اور انوارات کا ورود ہوتا ہے، اس کی قلب پر، اس کی روح پر، اس کی سر پر، اس کی خفی پر، اس کی اخفا نفسی و قالبی پر، اس کی جسم پر یہ حالت ہوتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجلس میں سب لوگ کھڑے ہو کر ناچتے تھے، رقص کرتے تھے۔ کیا مجلس ناچنے اور رقص کا جگہ ہے؟ وہ حالت شریفہ تھا جس کی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشبہت خلقی و خلقی، تم شکل و صورت اور اخلاق میں مجھ جیسا ہے، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر جب رقص کرنے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت آنکھ اس کو دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ یہ وہ حالت شریفہ ہے جو صحابہ کرام پر طاری ہوتا تھا، یہ وہ حالت شریفہ ہے جو معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی ہندوستان میں کھڑے ہو کر مجلس میں کھڑا ہوتا تھا اور یہ حالت طاری ہو جاتا تھا، لوگ چیختے چلاتے تھے اور ہزاروں ہندو، سکھ، یہودی اور نصرانی آ کر ایمان پر مشرف ہوتے تھے۔ یہ وہ حالت تھا، اس وقت طاری ہوتا تھا۔ یہ حالت تھا جب شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی کے مجلس میں لوگ بے ہوش ہو کر گرتے تھے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجالس میں لوگ گرتے تھے۔ اب الناس اعداء لما جہلوا، لوگ دشمن ہوتا ہے اس چیز کے لیے جس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اب چونکہ طرق سے یہ چیز ناپید ہو چکا ہے، لوگوں کے پاس کمال کا فقدان ہے، جب یہ حالت دیکھتا ہے تو واقعی تعجب کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے ایک تمہید رکھا تھا کہ اسلام میں، دین میں، اعمال میں پھر فرق ہو جاتا ہے۔ یہ حالت جب انسان پر طاری ہو جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے دوستوں میں اور اولیاء میں شمار ہو جاتا ہے، پر اس کی اعمال میں اور ہم جیسے فقیروں کے اعمال میں پھر بڑا فرق ہوتا ہے۔
اس پر عنایت ہوتا ہے، اس کی ہر ایک ادا خداوند متعال کے لیے بہت قربت رکھتا ہے. اور جب یہ اس حالت پر ہو جاتا ہے، ادھر اس سے میزانی شریعت ہٹ جاتا ہے. یعنی کیسا؟ عام طور پر جو مکلف لوگ ہیں، جو صاحب صحوہ لوگ ہیں، جو یہ حالت طاری نہیں ہوتا ہے، اس پر شریعت کی میزان کے تحت جو کچھ لازم ہو جاتا ہے، یہ لوگ اس لوگوں پر وہ لازم پھر نہیں ہوتا ہے. میں اس کا ایک مثال پیش کرتا ہوں. اپنا کوئی بھی عضو، کوئی بھی اندام کاٹنا جائز نہیں، حرام ہے. لیکن اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر تابعی جب سنتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہے، تو ادھر سے انبور اٹھا کر اپنا ایک دانت نکالتا ہے. پھر کہتے پتہ نہیں یہ دانت نہیں ہوگا تو دوسرا دانت ہوگا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 20واں اور 32واں دانت بھی اپنی منہ سے محبت رسول میں نکالتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب علم ظاہر کے عالم اور علم ظاہر کے مولوی سے اب دائرہ شریعت اٹھا دو اور ترازوی شریعت اٹھا دو، کیا حکم دو گے اس اویس قرنی پر جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ کو اپنا جبہ مبارک بطور تحفہ دے دیا اور سلام فرمایا کہ اویس قرنی کے لیے میرا سلام کہو، میرا یہ تحفہ دے دو، اور اس کو کہو کہ میری امت کے لیے دعا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ وہی تابعی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اس نے اپنی 32 دانتوں کو نکال دیا ہے. اور بظاہر شریعت دانت نکالنا اور اپنی عضو کاٹنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کی محبت کا دائرہ اور محبت کی مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ادھر ترازوی شریعت اس پر حاوی نہیں ہوتا ہے. اپنے کپڑے پاڑنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن جب یہ حالت شریفہ طاری ہو جاتا ہے، پھر ادھر اپنے کپڑے پاڑنا، ادھر چیخے چلانا، مسجد میں دوڑنا، یہ حرکات آنا، یہ صحابہ کرام کی زمانے سے سب اولیاء کی محافل میں اب تک جس لوگوں کے پاس حقیقتی سلوک موجود ہے اس کے پاس موجود ہوتا ہے. تفسیر مظہری اس پر تفصیل لکھتا ہے، روح المعانی، روح البیان، تفصیلات اس پر بہت زیادہ لکھتا ہے. ہمارے کتب شریعت و طریقت اور تفاسیر اور حدیث کی کتاب اس پر تفصیلاً گفتگو کر رہا ہے. آخر میں صرف اتنا بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ حالت ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن اس کا منکر مت بنو، استہزاء مت کرو، ہنسو نہیں. ایسا نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ ابھی مجلس میں تو ثواب کے لیے آئے، جاتے ہوئے ایمان ضائع نہ ہو جائے. یہ حالت شریفہ، حالت اولیاء کا انکار مت کرو. خداوند متعال نے صرف 2 قسم کے لوگوں کے لیے اعلانی جنگ کیا ہے، کہ ایک سودخور کے لیے، سود لینے والے کے لیے، اور دوسرا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کیا تو میرا اعلان جنگ ہے. یعنی اگر دعوت کیا تو اعلان جنگ ہے، لیکن اگر تو نے اس کا مذاق اڑا دیا، استہزاء کیا، خداوند متعال غیرتی ذات ہے، وہ اپنے دوستوں پر غیرت کرتا ہے. ایسا نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، وہ صمد اور قہار و جبار ذات، ایسا نہ ہو ہماری اعمال ضائع ہو جائے. محترم بھائی، جیسا ہمارے پیر صاحب نے، قاسم صاحب نے کہا کہ احتیاط کرو، احتیاط کا راستہ اپناؤ، خود فیصلہ نہ کرو، لوگوں سے جا کر پوچھ لو. میں نے ایسا کچھ حالت دیکھا ہے، یہ حالت دیکھا ہے. ہماری کتب شریعت لکھتا ہے اگر یہ حالت کسی پر طاری تھا تو سب سے پہلا دیکھ لو کہ یہ فرائض کو بجا لاتے ہیں یا نہیں لاتے. مبارک رحمت اللہ تعالی اس پر زور دے کر فرمایا کرتے تھے کہ اس آدمی کا اتنی حالت دیکھو کہ یہ فرائض بجا لاتے ہیں یا نہیں لاتا ہے. اگر فرائض بجا لاتے ہیں تو یہ حالت شریفہ ہے، حالت اولیاء ہے، یہ نور ہے، ہدایت ہے. پس انکار مت کرو، جو انکار کرے اس پر تعزیر واجب ہو جاتا ہے. یہ نسبت ہے آج کے مجلس کا اولیاء اللہ کے ساتھ. یہ پیر صاحب کے جو پیر صاحب تھے، پیر آزاد خان صاحب، ہمارے رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک خلیفہ تھے. اس کا ایک عجیب صفت تھا، اسی طرح توجہ کا وہ حالت ہوتا تھا. وہ ظاہری علوم نہیں پڑھے تھے،
اس کا ایک بات بڑا پسند تھا، وہ کوئی بھی نیا آدمی آیا سامنے بٹھا دیا، بس ایک بات کر رہا تھا، ادھر کمال نقد ہے، نسیان نہیں ہے، سامنے بیٹھو توجہ کرتا ہوں، کمال حاصل ہو گیا تو مان لو، کمال حاصل نہیں ہوا تو انکار کرو، اٹھو۔ یہ اس کا بات تھا۔ یہ بہت بڑا بات ہوتا ہے، یہ چھوٹا بات نہیں ہے۔ وہ سامنے اسی طرح کہتے تھے، آدمی آتے تھے نیا، وہ کہتے یہ کیا کام ہے، وہ کہتے ادھر سامنے بیٹھو، ابھی چند منٹ میں اگر آپ کو اندر کمال حاصل ہو گیا، مان لو کمال حاصل نہیں ہو گیا تو اٹھو اور چھوڑ دو، انکار کرو۔ اور اس میں ماقی کی کمال حاصل تھا کہ اس کے سامنے بغیر بیعت کے آدمی بیٹھ جاتا تھے اور ایک توجہ کرتے تھے تو واقعی اسی وقت وہ اقرار کرتے تھے کہ کمال حاصل ہو گیا۔ اس میں یہ کمال حاصل تھے۔ مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے لیے کمال اخلاص موجود تھے، اور کبھی بھی مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے باتوں میں کبھی بھی حتی مشوری کی حد تک بھی بات نہیں کرتے تھے، کبھی انکار نہیں کیا۔ اس کا ایک توجہ کا پیر تھا، مبارک صاحب رحمۃ اللہ فرمائے چھوڑ دو، تو پھر ایسا چھوڑا کبھی اس کا رخ بھی نہیں کیا۔ یہ حالت تھا اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ کمال بڑا موجود تھا کہ وہ جب بھی کسی کو دیکھتے تھے اور کہتے کہ آ جاؤ بیٹھو، ابھی توجہ کرتا ہوں، کمال دیکھ لیا تو مان لو، نہیں دیکھ لا تو انکار کرو۔ بس یاد رکھو، مجلس ہمارے اولیاء کا مجلس ہے، مجلس ہمارے نیکوں کا مجلس ہے، مجلس ہمارا نسبت ہے میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی، پیر رضا خان صاحب اور حضرت سیدنا مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی، اتنے عظیم اولیاء کی طرف نسبت ہے عرس کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف نسبت ہے۔ اور الحمدللہ اس اولیاء کی مجالس میں یہ حالت طاری ہوتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بھی ہوتا تھا، چونکہ اولیاء کاملین وارثین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے پاس بھی تزکیہ اور تصفیہ کا مقام حاصل تھا، اور وہ کمال حاصل تھا کہ دوسروں تک پہنچا سکتے تھے، ابھی بھی الحمدللہ حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت پر مشرف کر دے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد۔